بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان اجازے کے کاشفہ ہونے کے نظریے پر دلائل کا رد ہے کہ جو گزشتہ چند درسوں سے ہم اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ جو دلائل اجازے کے کاشفہ ہونے پر دیے گئے ہیں ان دلائل کو آغا شیخ انصاری رد کر رہے تھے، مناقشہ کر رہے تھے، اور اس اعتبار سے آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب دو مزید بیان کا ذکر ہے کہ در واقع یہ دو مزید بیان جس طرح محشین فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی بیان ہونے جا رہے ہیں تقریر آخر کے عنوان سے، یہ دو بیان کس مطلب کی طرف پلٹتے ہیں، تو اس حوالے سے محشین اس بات کو تقویت دیتے ہیں بعض شارحین اور محشین کہ یہ پلٹتے ہیں در واقع وہ جو وجوہات بیان ہوئے پہلے اجازے کے کاشفہ ہونے کے حوالے سے، جو پہلی وجہ تھی اس کا جو جواب دیا مرحوم نے یعنی شیخ انصاری نے، اسی سے یہ بات دو تقریر اور دو بیان وابستہ ہیں، اور یہاں پر دو اور بیان سے انہی کا جواب دیا جا رہا ہے اس بیچ مبحث کے اندر۔ اس کے بعد پھر پلٹتے ہیں دوبارہ وجہ ثانی کے مناقشے میں دوسرے جواب کی طرف، جو کہ ہماری ویسے گفتگو وجہ دوم کے اندر مناقشے میں تھی کہ ہم پہلا جواب دے چکے، شواہد کو بیان کر چکے۔ اس کے بعد پھر دوسری اس وجہ پر دوسرا مناقشہ ان دو بیان کے بعد ذکر ہوگا آج کے اس درس کے اندر۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا پہلے اس مناقشے کا دوسرا بیان، یعنی پہلے مناقشے کا مطلب نہ یہ پہلا مناقشہ جو ابھی دوسری وجہ پہ ہوا، بلکہ جو پہلی وجہ بیان ہوئی تھی اجازے کاشفہ کے حوالے سے، اس کے اندر پہلا مناقشہ ہوا۔ اس کے بعد دو اور بیان جو ہیں بیان کرنے جا رہے ہیں کہ در واقع وہ آیے سے استدلال کیا گیا تھا، اوفوا بالعقود کی آیت سے پہلی وجہ میں کہ اجازے کو کاشفہ بیان کیا جا رہا تھا، ایک جواب دیا آقا نے، اور مزید دو اور بیان آج یہاں پر بیان کر رہے ہیں اسی تناظر میں۔ فرماتے ہیں کہ وبتقریر آخر، ایک اور بیان کے ذریعے وہ بات ان کی مورد اشکال قرار پاتی ہے اس طرح سے کہ ان الاجازت من المالک قائمۃ مقام الرضا ہو، کہ دیکھیں مالک کی جو اجازت ہے یہ قائم مقام رضا ہے اس کے، وَإِذْنَهُ الْمَقْرُونَ بِإِنشَاءِ الْفُضُولِ، یعنی اگر فضولی جو انشاء کر رہا ہے اس انشاء سے مقرون اگر مالک کا اذن ہو، اس کی رضا ہو، جو کہ ابھی یہاں پر نہیں ہے، اور یہاں پر مجیز وہ مالک اصلی آ کر اجازت دے رہا ہے، تو اس کی یہ اجازت در واقع قائم مقام ہے اسی رضا اور اذن کے ہے کہ جو انشاء فضولی سے مقرون ہو، اور مقام نفس انشاء ہی، یا خود اس انشاء کی جگہ پہ بیٹھے۔ یعنی در واقع اگر مالک اصلی ہو اور عقد کو انشاء کرے تو وہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انشاء یعنی وہ ایجاب و قبول جاری کرتا ہے، اور کہ جو ایک طرف سے ایک اعتبار سے جزء سبب ہوتا ہے، اور خود اس کی رضایت شرط صحت ہوتی ہے، جو ایک اور جو ہے شرط کے عنوان سے وہاں پر مد نظر ہوتی ہے سبب کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فضولی نے انشاء کیا ہے، جب فضولی نے انشاء کیا ہے اور مالک بعد میں اجازت دے رہا ہے، تو یہاں پر اس کا اجازہ قائم مقام ہے اس رضایت اور طیب نفس کے کہ جو مقارن ہوتی ہے اور جو نقش ادا کرتی ہے، کردار ادا کرتی ہے شرط کا، جیسے ہم نے بیان کیا۔ تو ایک صورت یہ ہے، اور مقام نفس انشاء ہی، یا یہ اس کی اجازت جو ہے وہ در واقع شرط کا کردار نہیں بلکہ خود انشاء کی جگہ پہ ہے، یعنی جزء سبب کے طور پر ہے۔ اب فرق نہیں کرتا کہ آپ اس کو شرط کے عنوان سے دیکھیں یا اس کو آپ جزء کے عنوان سے دیکھیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ فلا یسیر المالک بمنزلۃ العاقد، مالک جو ہے وہ عاقد کی منزلے اور اس کی جگہ پہ قرار نہیں پاتا الا بعد الاجازہ، مگر جب وہ اجازت دیتا ہے، فہی اما شرط او جزء سبب للملک، اور یہ اجازت یا شرط ہے یعنی اس کی حیثیت شرط کی ہے، یا جزء سبب کی ہے اس ملک کے لیے۔ تو جب یہ
اجازت دیتا ہے تو اس کے بعد عاقد کی جگہ پہ قرار پاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس صورت میں جب اس کی اجازت شرط یا جزء سبب کی حیثیت رکھتی ہے ملک کے لیے، تو یہاں پر ملکیت کب ترتب پائے گی، متحقق ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ یہ اسی اجازت کے بعد مترتب ہوگی، اور یہ کاشفیت سے جو ہے وہ مطابقت بات نہیں رکھتی۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَبِعِبَارَةٍ اُخْرَىٰ، ایک اور عبارت اور بیان سے اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ المؤثر هو العقد المرضی بہ، کہ آپ استدلال کر رہے تھے اوفو بالعقود سے کہ اپنے عقد سے وفا کرے، اور عدل طیب نفس نے کہا کہ وہ عقد کے جس کے اندر مالک کی رضایت ہو وہ جو ہے مؤثر ہے۔ تو ان دو دلائل کی جم کیا ہے؟ اس کی دلائل کی دونوں دلائل کی جم یہ ہے کہ وہ عقد جو مرضی مالک ہو مؤثر ہے۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ المؤثر هو العقد المرضی بہ، وہ چیز جو مؤثر ہے وہ عقد ہے کہ جو مورد رضایت قرار پائے۔ والمقید من حیث انه مقید لا یوجد الا بعد القید، اور جو مقید ہے وہ اس حیث سے کہ مقید ہے تحقق نہیں پائے گا مگر اس قید کے بعد۔ ظاہر جب قید وہاں پر وہ حیثیت تقییدی ہے اس مقید کے لیے، تو یہاں پر قید کے حصول کے بعد وہ مقید جو ہے وہ تحقق پائے گا اور مؤثر ہوگا، اور وہاں پر جو ہے وہ مقید بما ہوا مقید موجب ملکیت ہے۔ تو جب مقید قید حاصل ہوگی تب جا کر ملکیت تحقق پائے گی اور اس طرح اثر وجود پائے گا۔ ولا یکفی فی التأثیر وجود ذات المقید المجرد عن القید، اور تأثیر میں کفایت نہیں کرتا ذات مقید کا وجود کہ جو مجرد از قید ہے۔ تو اس طرح پس ملکیت جو ہے وہ اجازت اور رضایت کے بعد تحقق پا رہی ہے، اور یہ بات بھی اجازت کے ناقلہ ہونے سے سازگار اور مطابقت رکھتی ہے، نہ اس کے کاشفہ ہونے سے۔ یہ وہ دو بیان تھے کہ جو در واقع اس کے پہلے اس مناقشے سے وابستہ ہیں کہ جو پہلی وجہ پہ البتہ کیے گئے تھے بعض محشین کی نقطہ نگاہ سے۔ اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں ہم وہاں پر جہاں پر ہم دوسری وجہ پہ مناقشہ اور اشکال کر رہے تھے، اور پہلا مناقشہ آقا نے اولاً کے کلمے سے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد کچھ شواہد وہاں پر بیان ہوئے۔ اب ثانیاً کے کلمے سے دوبارہ اشکال کر رہے ہیں اسی دوسری وجہ پر۔ فرماتے ہیں کہ وثانیاً کہ دوسرا اشکال ان لو سلمنا عدم کون الاجازت شرطا اصطلاحیا، کہ پہلے مرحلے میں چونکہ دو اشکال پیچھے ایک اشکال اور مناقشہ کر چکے ہیں، انہی کو آگا صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، یعنی ہم قبول کرتے ہیں آپ کی وہ بات جو پیچھے واقع ہوئی، یعنی لو سلم، اگر ہم تسلیم کریں کہ عدم کون الاجازت شرط، جو ہم نے کہا کہ اجازت جب شرط ہے تو کس طرح جو ہے مشروط پہلے تقدم پاتا ہے، لیکن اگر ہم قبول کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ عدم کون الاجازت شرطا اصطلاحیا، اجازت جو ہے وہ شرط اصطلاحی نہیں ہے، لیؤخذ فیہ تقدمہ المشروط، تاکہ اسے اس کے اندر اخذ کیا جائے اس کا تقدم مشروط پر، یعنی یہ کہا جائے کہ جب شرط اصطلاحی ہے تو یہاں ضروری ہے کہ مقدم ہونی چاہیے مشروط پر۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ولا جزء سبب، کہ یہ شرط اصطلاحی نہیں ہے کہ اس کے اندر اخذ کیا جائے اس کا تقدم یا جو ہے اس کا جزء سبب ہونا، کہ جس کے اندر وہ اشکال پھر لازم آئے، نہیں، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے اجازت جو ہے وہ شرط اصطلاحی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْمَالِكِ مُحْدِثَةٌ لِلتَّأْثِيرِ فِي الْعَقْدِ السَّابِقِ، اور یہ مالک کی جانب سے حادث ہونے والی ہے، یعنی تأثیر کو حادث کرنے والی ہے عقد سابق میں، اجازہ محدث تأثیر عقد سابق میں، وَجَاعِلَةٌ لَهُ سَبَبًا تَامًا، اور یہ جاعل ہے اس تأثیر کے لیے سبب تام قرار دیتی ہے، جاعل لہو یعنی اس عقد کو یہ قرار دیتی ہے سبب تام، حتیٰ کأنہ وقع مؤثرا، یہاں تک کہ گویا وہ مؤثر واقع ہوتا ہے، یعنی خود عقد کے وقت سے وہ مؤثر ہوتا ہے۔ نتیجے میں فَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ أَنَّ مُجَرَّدَ رِضَى الْمَالِكِ بِنَتِيجَةِ الْعَقْدِ عَنِ مَحْضِ الْمِلْكِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ إِلَى وُقُوعِ عَقْدٍ سَابِقٍ لَيْسَ بِإِجَازَةٍ،
بس اس مذکورہ نقطے کے مطابق متفرع جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ فقط رضایت مالک جو ہے نتیجے عقد سے جو کہ ملکیت ہے، یہ بغیر التفات کے اس عقد سابق کے وقوع کی طرف، یہ اجازہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ مذکورہ بات کو دیکھیں تو اس طرح یہ رضایت اجازہ حساب نہیں ہوگی. لیس باجازت لأن معنی اجازت العقد جعلہ جائزا نافذا ماضیا، جو کہ اجازت العقد کا معنی کیا ہے؟ اسی عقد کو جائز، نافذ اور ماضی قرار دینا، اسی کو امضا کرنا، اسی کو جاری جاننا. تو پس رضایت مالک نفس نتیجے عقد کی نسبت خالی بغیر اس سے کہ آپ لحاظ کریں انشاء فضولی کو، اس عقد کو، یہ اجازت نہیں ہے اصلا. جبکہ پیچھے ہم نے کہا تھا کہ اجازت رضایت کا تعلق جو ہے وہ اجازت کا نفس ملکیت سے ہے. تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم ان ساری باتوں کو قبول کرتے ہیں کہ بس اجازہ شرط اصطلاحی نہیں ہے، اجازہ جاعل جو ہے عقد ہے سبب تام ہونے کے عنوان سے، اور اسی عقد کو مؤثر بنا رہی ہے من حین العقد. تو پھر یہاں پہ اشکال کیا لازم آتا ہے؟ ثانیاً وہ دوسرا اشکال آپ فرماتے ہیں کہ لیکن نقول، یہ ساری باتیں اگر ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر اشکال موجود ہے. ہم یہ کہیں گے کہ لم يدل دلیل علی امضاء الشارع لاجازت المالک علی هذا الوجه، کہ کوئی دلیل دلالت نہیں کر رہی شارع کی امضاء پر اس طرح کی مالک کی اجازت کے لیے، کہ اس طرح سے مالک اجازت کرے، یعنی عقد کی امضاء کرے کہ وہ عقد مؤثر ہو من حین الانشاء من حین العقد، اس طرح اجازت جو ہے وہ مالک کی جانب سے ہو. تو فرماتے ہیں کہ یہ اس میں ضروری ہے کہ یہ اس طرح کا اعتبار تو مالک کی اجازت کے لیے کافی نہیں ہے کہ مالک اگر اجازت دیتا ہے اور وہ اس طرح سے کہ وہ مؤثر واقع ہو من حین انشاء تو کافی ہے. نہیں، یہاں پر امضاء شارع ہونی چاہیے. اور ہم دیکھیں کہ آیا شارع اس طرح سے اجازت کو امضا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. فرماتے ہیں کہ لم يدل، دلیل نہیں ہے ہماری اس بات پر. لأن وجوب الوفاء بالعقد تکلیف یتوجہ الی العاقدین، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ وجوب وفا نسبت بعقد ایک تکلیف ہے جو متوجہ کن کی طرف؟ عاقدین کی طرف. کہ وجوب الوفاء بالعہد والنذر، جیسے کہ نذر اور عہد کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ جو وفا کا وجوب ہے، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اوفوا بالنذور مثلا، اوفوا بالعہود، تو وہاں پر جب آپ نذر کرتے ہیں تو جو نذر کرنے والا ہے اسے حکم دیا جاتا ہے تکلیفی کہ وہ اپنی نذر کی نسبت کیا کرے؟ وفا کرے. اور اسی طرح اوفوا بالعقود، یہاں پر ایک حکم تکلیفی ہے کہ جو عقد انجام دیتے ہیں وہ موظف ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عقد کی نسبت وفا کرے. اب شارع کی تو کوئی امضاء نہیں ہے کہ مالک کی اجازت اس طرح سے مؤثر ہے، اس طرح سے اجازت جو ہے وہ مالک کی اعتبار رکھتی ہے. ادھر سے جو ہم اوفوا بالعقود کو دیکھتے ہیں، اوفوا بالعقود میں تو وجوب وفا ہے، وجوب وفا بعقد ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب اجازہ مجیز نہیں دے رہا تو یہاں پر تو اصل وہ حکم متوجہ نہیں ہوتا اس مالک کو. جب حکم متوجہ نہیں ہوتا تو یہاں پر یعنی ملکیت بھی ثابت نہیں ہوتی، جو کہ ملک شرعی تابع حکم شرعی ہے جو کہ وجوب وفا ہے. وجوب وفا ہوگا تو حکم شرعی بھی اس سے حاصل ہوگا. بس نہ وجوب وفا ہے، نہ اس طرح ملک شرعی جو تابع حکم ہے وہ بھی نہیں ہے. تو بس یہاں سے واضح ہے کہ جب مجیز اجازت نہیں دیتا تب تک کوئی وجوب وفا کا امر نہیں ہے، نتیجے میں ملک شرعی بھی نہیں ہے. اب اگر وہ وجوب وفا یعنی اجازت دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ ملکیت بھی مترتب ہوتی ہے. یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ بس اجازہ ناقلہ ہے، کاشفہ نہیں ہے. یہ دوسرا اشکال کرنے کے بعد آگے کچھ اور نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو یہاں سے روشن ہوتی ہیں وہ یہ کہ وَمِنَ الْمَعْلُومِ، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آیے کے اندر اوفوا بالعقود کہا گیا کہ آپ اپنے عقد کی نسبت وفا کریں، تو واضح ہے کہ ان المالک لا یصیر عاقدا او بمنزلتہ، مالک جب تک اجازت نہیں دیتا تو عاقد نہیں ہے، منزل عاقد پہ نہیں ہے. الا بعد الاجازہ، مگر کب؟ جب اجازت دے دے. فلا یجب الوفاء الا بعدها، پس اگر وجوب وفا ہے تو اجازت کے بعد ہے، اجازت سے پہلے اصلا وجوب وفا کا کوئی عنوان حکم کا مترتب نہیں ہے، متوجہ نہیں ہے. ومن المعلوم، اور یہ بات روشن ہے کہ ان الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی، ملک شرعی کس کے تابع ہے؟ حکم شرعی کے تابع ہے. فما لم یجب الوفاء فلا ملک،
اور جب وفا واجب نہیں ہے اس عقد کی نسبت تو قطعاً ملک بھی وہاں پر مترتب ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بات یہاں تک تمام ہوتی ہے، اور وَمِمَّا ذَكَرْنَا یعلم سے آگاہ در واقع ایک اور جو دلیل دی جا سکتی ہے اجازے کے کاشفہ ہونے کے حوالے سے، اس کی طرف اشارہ کر کے انہی اپنی سابقہ باتوں سے رد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا ذَكَرْنَا یعلم، جو چیزیں ہم نے بیان کی انہی میں سے روشن ہو جاتی ہے یہ بات کہ عدم صحت الاستدلال للکشف بدلیل وجوب الوفاء بالعقود بدعوی، یہ جو ہم نے بات پیچھے بیان کی، اسی سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کشف کے لیے استدلال کرنا درست نہیں ہے آپ کے لیے، کس دلیل سے؟ اسی اوفو بالعقود کے وجوب کے حکم کے ذریعے اور اسی دلیل وجوب وفا سے آپ استدلال کریں کشف کے لیے، یہ درست نہیں ہوگا۔ کس طرح سے آپ استدلال کریں؟ بالدعوی، اس دعویٰ کے ساتھ کہ ان الوفا بالعقد، کہ اس آیت کے اندر کیا حکم ہو رہا ہے؟ وفا بالعقد کا ہو رہا ہے، والعمل بمقتضا ہو، اور حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ مقتضا عقد پر عمل کریں۔ وہ الالتزام ان الوفا بالعقد والعمل بمقتضا هو الالتزام بالنقل من حین العقد۔ وفا بالعقد اور عمل بمقتضا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ملتزم ہونا ہے حین العقد سے نقل کی نسبت، یعنی آپ ملتزم ہو نقل سے من حین العقد، کہ جب سے وہ عقد واقع ہوا ہے۔ یہ ممکن ہے کوئی آ کر یوں استدلال قائم کرے کہ اوف بالعقود کہہ رہی ہے کہ آپ عقد سے وفا کریں، اور وفا کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آپ ملتزم ہوں نقل کے من حین العقد۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو پیچھے ہم نے بات بیان کی اسی سے اس کا جواب روشن ہو جاتا ہے کہ مضمون عقد اصلاً نقل ہے، نہ نقل من حین العقد۔ اور اگر ہم قبول فرض بھی کریں، اس بات کو قبول بھی کریں، تو پھر ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، امضائے شارع ہو اس طرح کے اجازت کے معنی کے لیے کہ جب آپ اجازت دیتے ہیں تو مراد کیا ہے؟ اوف بالعقود سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ نقل من حین العقد جو ہے وہ کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو مضمون عقد یہ نہیں ہے، پھر ہمارے پاس امضائے شارع پر کوئی دلیل اس طرح نہیں ہے۔ یہ جو پیچھے ہم نے باتیں کی انہی سے اس کا جواب روشن ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسی طرح وقس علی ذلک، اسی پر آپ قیاس کریں اس بات کو۔ اگر کوئی آ کر احل اللہ البیع سے استدلال کرتا ہے تو آپ اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں کہ ما لو کان دلیل الملک عموم احل اللہ البیع، اگر دلیل ملک کیا ہو؟ عموم ہو یہ احل اللہ البیع کا، تو فرماتے ہیں کہ مذکورہ آپ اس پہ قیاس کریں اس کو بھی کہ فَإِنَّ الْمِلْكَ مَلْزُومٌ لِحِلِّيَّةِ التصرف، کہ اس کا جواب روشن ہے کہ ملک ملزوم حلیت تصرف ہے، یعنی ملک کیا ہے؟ ملزوم ہے اور اس کا لازمہ حلیت تصرف ہے۔ وَقَبْلَ الْإِجَازَةِ لَا يَحِلُّ التصرف، اور اجازت سے پہلے تصرف حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ یعنی اجازت نہیں ہے مجیز کی طرف سے تو آپ کیسے تصرف کر سکتے ہیں؟ جب تصرف حلال نہیں ہے تو اس کا ملزوم تھا ملک، جب لازم نہیں ہے، حلیت تصرف نہیں ہے، تو پس ملکیت بھی یہاں پر نہیں ہوگی۔ خصوصاً اذا علم عدم رضا المالک باطنا، اور خاص طور پر جہاں پر وہ جانتا ہو کہ مالک راضی نہیں ہے، یعنی باطنی طور پر، یا مثلا وہ جانتا ہے کہ وہ مردد ہے فی الفسخ والامضاء، تو یہاں تو بطریق اولا اس کے لیے تصرف جائز نہیں ہے، اور پھر جب تصرف جائز نہیں ہے تو یہاں لازم جب نہیں ہے تو ملزوم یعنی ملک بھی نہیں ہے۔ جب ملک نہیں ہے تو یہ مطلب جو ہے واضح ہو جاتا ہے کہ اجازے سے پہلے ملکیت مترتب نہیں ہے، یعنی پس اجازہ کاشفہ نہیں ہے، اجازہ جو ہے وہ ناقلہ ہے، اور ملکیت اجازے کے بعد مترتب ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری وجہ پر ثانیاً سے دوسرا مناقشہ تھا، اور اسی دوسری وجہ پر ثالثاً سے تیسرا مناقشہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔